بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام حسین کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر خیر کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ کربلا کے اندر اہم ذکر حضرت غازی عباس علمدار شہید سکا علیہ السلام کا ہے۔ آپ 26 ہجری کو آپ کی ولادت ہے اور آپ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری جام شہادت پایا۔ آپ کا مزار اقدس موجودہ ملک عراق کے شہر کربلا میں ہے۔ آج آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1341 شمسی سال گزر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے نام سے برکت حاصل کریں گے۔ آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا جس کی وجہ سے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے، لیکن اگر بیٹا نہ بھی ہوتا تو تب بھی وہ تمام فضیلتیں جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں، یعنی جن کو فضل کہا گیا ہے، وہ تمام کی تمام خوبیاں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن کو فضل کہا گیا، آپ حافظ قرآن تھے۔ علم کو فضل کہا گیا، آپ خود باب العلم کے بیٹے اور باکمال عالم دین تھے۔ آپ توحید کو فضل کہا گیا، آپ کربلا کے اندر توحید ہی کا پیغام عام کرتے ہوئے اس دنیا سے جام شہادت پا گیا۔ ظالموں کے خلاف حق کا کلمہ کہنا یہ بھی فضل ہے، جہاد کرنا یہ بھی فضل ہے۔ جتنی بھی فضیلتیں قرآن پاک میں ہیں کسی کو بھی اٹھا لیجیے، وہ تمام حضرت غازی عباس علمدار میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کے بچوں کا چاند۔ آپ بہت خوبصورت تھے اور عرب میں جو بھی خوبصورت ہوا کرتا اس کو قمر کے نام سے لازمی اس کو ٹائٹل دے دیا جاتا۔ اس کے لیے ہم تاریخ کے اندر مزید اوراق کو پلٹیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عبد مناف جو ہیں ان کو قمر پتھا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں ان کو قمر الحرم کہا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ کے لیے جو بچیوں نے اشعار کہے اس میں بھی آپ کو 14ویں کا چاند کہا گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یعنی 14ویں کا چاند اللہ کے کرم سے ہمارے اوپر طلوع ہو گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر بلند کیا گیا اور کوفہ کے بازار میں لے کے جو بدبخت لوگ تھے وہ گھوم رہے تھے تو لوگوں نے آپ کے چہرے سے نور کی تجلیات نکلتی ہوئی دیکھی اور کہا کہ یہ چہرہ چاند ہے، قمر ہے، تو آپ کے چہرہ اقدس کو چاند کہا گیا۔ اسی طرح حضرت غازی عباس علمدار بہت خوبصورت تھے تو آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ کی جو نسبت ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی سورج اور چاند جیسی ہے، اس لیے بھی آپ کو قمر کہا جاتا ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے عشق و محبت اور ان کے عدم میں ان کے ساتھ ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں۔ جس طرح سورج کے پیچھے چاند ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی امام حسین کے ساتھ ہمیشہ ان کے پیچھے رہا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ پوری زندگی آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے اوپر ہی اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ آپ تو کربلا میں شہید ہو گئے تو آپ کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے خیبر میں جو قلعہ فتح کیا اس کا مین گیٹ اکھاڑ دیا اور آپ کو فاتح خیبر کا نام دیا گیا۔ اسی طرح آپ کے جو بیٹے ہیں حیدر کرار کا بیٹا عباس، وہ بیٹا کہ جو شجاعت و بہادری میں اس قدر عرب میں مشہور تھا کہ جب آپ پانی لینے کے لیے گئے نا تو اس وقت جو بارڈر بنا کے وہاں پر صف بندی کر کے فرات کے کنارے لوگ کھڑے تھے، آپ کے جلال اور ہیبت کو دیکھ کے وہاں سے ہٹ گئے اور آپ نے وہاں سے مشکیزے میں پانی بھرا۔ خود پی سکتے تھے لیکن نہیں پیا اور لے کے واپس آئے۔ ان لوگوں نے اس خوف سے کہ کہیں امام حسین علیہ السلام نے پانی پیا اور ان کی قوت دوبارہ سے بحال ہوئی اور وہ پھر سے ہم لوگوں کے اوپر اپنا غلبہ اور قابو اور سارا جو آپ کی جو قوت ہے بحال ہونے سے ہم لوگوں کے اوپر اپنی دوبارہ ہیبت قائم نہ کر لیں، دوبارہ سے فتح کی طرف نکلنا پڑے، تو اس خوف سے حضرت غازی عباس کے بازوؤں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ پانی لے کے واپس آئے اور پانی لے کے آنے میں کامیاب ہوئے اور فرات سے کافی فاصلے پہ آ گئے تھے۔ آج اگر آپ کربلا جائیں تو آپ کو وہ مقام ملیں گے جہاں پر حضرت غازی عباس علمدار کے جو بازو ہیں ان کو شہید کیا گیا، تو وہ فرات سے کافی فاصلے پہ ہیں۔ آپ پانی لے کے آنے میں کامیاب ہوئے، اس لیے آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں بھی گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی حضرت غازی عباس علمدار کا صدقہ ہے کہ گلا اس وقت کافی جو ہے وہ
ڈسٹرب ہے، لیکن یہ انہی کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ مولا علی کا نام لیا جائے تو انسان میں دوبارہ سے ویسے ہی قوت آ جاتی ہے، تو آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو کیوں نہ گلا ساتھ دے گا۔ آپ کو عباس کہا جاتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عباس، ایسا شعر جو دوسرے شعروں کو بھی خوف زدہ کر دے، آپ کو عباس کہا جاتا ہے۔ آپ کی بہادری شجاعت نہ صرف کربلا میں دیکھی گئی، بلکہ آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھ بارہا کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ علمدار، یہ نام آپ کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگوں نے علم اٹھایا، لیکن جو علم کی جو نسبت ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ ہوئی، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ کے والد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار تھے، آپ نے پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب بھی غزوہ میں شرکت کی، آپ کے ہاتھ میں علم ہوتا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے جو علمدار ہیں وہ حضرت غازی عباس علمدار ہیں، اور ایسے علمدار کہ آپ کے بازوؤں کی جو شہادت ہوئی اور آپ جو پانی لے کے آئے اور علم آپ اپنے انہی مبارک ہاتھوں سے تھاما کرتے تھے، تو یہ چیزیں اس قدر آپس میں گھل مل گئیں کہ آپ کے نام کا حصہ ہی علمدار ہو چکا ہے۔ باوفا یہ تصوف کے اندر 6 چیزوں کا نام ہے۔ عشق مجازی جو ہے، ہم لوگوں نے عشق مجازی کے اندر وفا کو بہت ہی زیادہ اس کو نچلے لیول پہ لے کے آ گئے ہیں، لیکن وفا بہت اوپر کے لیول کی، بہت بیونڈ دا لیول، وہ ایک اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے۔ آج ہم اس کو جانیں گے کہ وفا کیا ہے۔ بیت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ تھا، یہ ہیں وفا کے ساتھ وفا ان کے ساتھ ہے۔ 6 چیزوں کا نام ہے تصوف میں وفا۔ اب کیا 6 چیزیں ہیں، یہ ہم سرکار باوفا علیہ السلام کا صدقہ ان کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، کلمہ کے ساتھ وفا، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کے ساتھ وفا، یہ وفا ہے۔ نمبر 2، عبادت کے ساتھ وفا، یعنی عبادت کو نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھیے کربلا کے اندر آپ کو عبادت کا جو انتہا ہے وہ آپ کو ملے گی۔ وہاں تیر چل رہے ہیں، یہاں پر نمازیں نہیں چھوٹ رہی۔ وہاں پر پانی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہاں پر نماز نہیں چھوٹ رہی۔ وہاں پر 22,000 کا لشکر ہے، یہاں صرف 72 ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، نمازیں نہیں چھوٹ رہی۔ عبادت صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنا، حقوق العباد کو ادا کرنا، یہ بھی وفا ہے۔ آپ سے اگر حر کا لشکر آ کے پانی مانگ رہا ہے تو وہاں پر آپ حقوق العباد ادا کرتے ہوئے امام حسین پانی دے رہے ہیں۔ آپ اس مشکل کے اندر، حضرت غازی عباس علمدار شہید اس مشکل کے اندر کہ پتہ ہے کہ وہاں 22,000 کے لوگ صف بندی کر کے کھڑے ہیں، پانی کیسے لے کے آؤں گا تنہا جا کر، آپ گئے ہیں، یہ وفا ہے۔ آپ جا کے پانی لے کے آنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ وفا ہے۔ پانی لے کے واپس آ رہے ہیں، اپنے بازو شہید، پہلے ایک بازو شہید کروایا، پانی کو تھامے رکھا دوسرے ہاتھ سے، آپ نے پانی گرنے نہیں دیا، یہ وفا ہے۔ دوسرا ہاتھ شہید کروایا، آپ نے پانی گرنے نہیں دیا، اپنے منہ سے تھام لیا، یہ وفا ہے۔ آپ نے پھر اپنا سر ایک تسبیح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دین کی حفاظت میں اور امام حسین کی خدمت میں شہید کروا دیا، یہ وفا ہے۔ اس کے بعد صغائر و کبائر گناہوں سے بچنا، یہ وفا ہے۔ نمبر 5، خود میں خوبیاں جمع کرنا اور اس پہ تکبر نہ کرنا۔ جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ہم نے ابھی پیچھے ابو الفضل کے اندر پڑھا، یعنی قرآن کے اندر فضل اور خوبیاں جن چیزوں کو کہا گیا وہ تمام کی تمام حضرت غازی عباس علمدار میں ہیں، لیکن آپ میں کوئی تکبر نہیں، آپ امام حسین کے پیچھے پیچھے ہیں۔ سورج اور چاند کی قمر بنی ہاشم میں ہم نے سن لیا کہ سورج اور چاند والی کیفیت ہے، آپ ان کے ادب میں باادب ہو کے ان کے پیچھے پیچھے، یہ وفا ہے۔ آپ خود کو رب کی ذات میں فنا کر دینا، یہ وفا ہے۔ آپ نے تو اپنی جو شہادت کی، آپ رب کی قرب پانے کا جو ذریعہ ہے وہ ایک حدیث مبارکہ کے روح کے مطابق پانی پلانا بھی، آپ پانی بھی پلا رہے ہیں، اپنی شہادت کے وقت پانی بھی پلا رہے ہیں، پانی لینے گئے ہیں۔
آپ جہاد میں بھی ہیں، جہاد فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، اور آپ یعنی جہاد میں ہیں تو اللہ کے حکم میں ہیں۔ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ اللہ کے حکم میں رہنا یہ بھی وفا ہے۔ آپ جہاد میں بھی ہیں، آپ پانی بھی لے کے آ رہے ہیں، اور پانی بھی اہل بیت کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اور اہل بیت کے لیے یعنی اگر ایک عام انسان کو، ایک عام کسی جانور کو پانی پلا دیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بخشش کا ذریعہ فرما رہے ہوں۔ تو یہاں پر سیدہ زینب کے لیے پانی لایا جا رہا ہے، علی اصغر کے لیے پانی لے کے آیا جا رہا ہے، سیدہ سکینہ کے لیے پانی لے کے آیا جا رہا ہے، امام حسین کے لیے پانی لے کے آیا جا رہا ہے۔ تو وہ اہل بیت جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا، ان کے لیے پانی لے کے آیا جا رہا ہے، اور اس میں شہادت پا لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم پانی کا انتظام کر دو، اگرچہ اس سے قیامت تک کوئی پانی نہ پیے، لیکن تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ نے پانی کا انتظام تو کر دیا، آپ وہاں سے مشکیزہ بھر کے لے کے بھی آئے، اور کافی حد تک خیمے کے قریب بھی آ گئے، اور راستے میں آپ کے بازو کو شہید کر دیا گیا، تو قیامت تک آپ کو اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو اہل بیت کے لیے آپ خدمت میں تھے اور جہاد میں بھی خدمت میں تھے، آپ تا قیامت اسی خدمت میں اس دنیا سے پردہ فرما کے تا قیامت بھی آپ اسی خدمت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ وفا اور یہ فنا کی انتہا ہے جو امام حضرت غازی عباس علمدار نے دی، اور تصوف میں آپ کی اس خوبی کو وفا کا حصہ شمار کر لیا گیا۔ آج کے بعد سرکار با وفا کے صدقے ہمیں وفا کیا ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ ہمیں وفا کو عشق مجازی جیسی ایک چھوٹی چیز کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے۔ عشق مجازی میں جو وفا ہے وہ ضرورت انسان ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر عشق کی انتہائیں ہیں، عشق کی انتہائیں ہیں، جان بھی قربان کی جا رہی ہے، پلٹ کے محبوب پوچھے نہ پوچھے تب بھی وفا کی جا رہی ہے۔ اس وفا کو وفا کہا جاتا ہے تصوف کی روح میں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وفا کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ سقا کا مطلب کیا ہے۔ آخر بہت سے لوگ پانی پلانے والے ہیں، ان کو ساقی کہا جاتا ہے، آپ کو سقا کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔